لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. رحم الله من يقرأ الفاتحة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الأبتحي التهامي الرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين وخاتم النبيين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم وأبي الزهراء محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لا سيما بقية الله في الأرضين. روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الإمام الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. صلوات پڑھے بابا سے بلند. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مومنین کرام، عزیزان گرامی، آج کی جو یہ مجلس منعقد کی گئی ہے امام حسین علیہ السلام کے 30ویں اور دخت حسین جناب سکینہ سلام اللہ علیہا کے وفات کی مناسبت سے چند معروضات آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. جس حدیث کو میں نے سرنامے کلام قرار دیا، اس میں امام حسین علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ جو مقصد ہے امام حسین کے قیام کا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی، میں نے اس لیے قیام کیا ہے، میں نے مدینے کو ترک کیا ہے، اپنے اہل و عیال کے ساتھ، اپنے خانوادے کے ساتھ، اس لیے میں کربلا کی طرف نکلا ہوں تاکہ امت رسول میں اصلاح کروں. دیکھیے، اصلاح ہمارے معاشرے میں ہر جگہ ہر موقع پر استعمال ہوتا ہے. اگر آپ کا لباس مناسب نہیں ہے تو آپ کو کسی میٹنگ میں جانا ہے، کسی پروگرام میں جانا ہے، تو آپ اس لباس کی اصلاح کریں گے،
اس لباس کی اصلاح کیا ہے؟ اگر وہ لباس صاف ستھرا ہے اور اس پہ جو ہے سلوٹیں ہیں تو آپ اس کو پریس کریں گے. اگر وہ لباس گندا ہے تو آپ ایک صاف اور اچھا کپڑا پہنیں گے. تو اس کو کہتے ہیں کپڑے کی اصلاح یا ظاہر کی اصلاح. اسی طرح سے انسان کا چہرہ ہے. انسان کے چہرے میں اللہ نے اس کو، مردوں میں انسان کو اللہ نے داڑھی موچھ دیا ہے. یہ جب بڑی ہو جاتی ہیں تو انسان کیا کرتا ہے؟ ان کو اصلاح کرتا ہے، یعنی ان کو چھوٹی کر دیتا ہے. اسی طرح سے دین بھی ہے. کبھی کبھی دین کی شکل بھی جو ہے بگڑ جاتی ہے. امام حسین اپنے اس قول سے بتلانا چاہتے ہیں کہ دین کی شکل بگڑ گئی ہے. اب دین جو ہے اس قابل نہیں رہا کہ لوگ دین کو دیکھ کر کے ہدایت کی طرف آئیں، بلکہ دین انسان کو، اور وہ دین جس معاشرے میں لوگ رہ رہے ہیں وہ دین لوگوں کو گمراہی کی طرف لے کے جا رہا ہے. اريد ان آمر بالمعروف وانہى عن المنکر واسیر بسیرت جدی و ابی. ارادہ یہ ہے کہ میں امر بالمعروف کروں، نہی عن منکر کروں، یعنی اچھائی کی طرف ہدایت دوں، برائی سے روکوں، اور اپنے جد رسول خدا اور اپنے بابا کی سیرت کو احیاء کروں، دوبارہ زندہ کروں. یعنی وہ سیرت جو لوگوں کے درمیان ختم ہو چکی ہے، وہ سیرت جو لوگوں کے درمیان سے جا چکی ہے، اس سیرت کو دوبارہ سے میں احیاء کروں. اگر صرف کہتے امر بالمعروف نہی از منکر، صرف ان دونوں لفظ کا استعمال کرتے، تو یہ جو مخالف ہیں، جو دربار یزیدی ہے، جو امام حسین کے مخالف ہیں، وہ بھی اپنے لحاظ سے امر بالمعروف اور نہی از منکر کر رہے تھے. لیکن وہ امر بالمعروف اور وہ نہی از منکر اسی وقت کہلائے گا جب سیرت رسول سے منسلک ہوگا. رسول نے خود اپنے زمانے میں کہا تھا ایک زمانہ ایسا آئے گا لوگوں پر کہ لوگ برائیوں کو اچھائی سمجھیں گے اور اچھائیوں کو برائی سمجھیں گے. تو جس زمانے کے لیے رسول یہ حدیث بتلا رہے تھے کہ ایسا زمانہ آئے گا جس میں لوگ اچھائیوں کو برا کہیں گے اور برائیوں کو اچھا سمجھیں گے، گالی دینے کو فضیلت سمجھیں گے، ناچ گانا کرنے کو ہنر سمجھیں گے. تو ایسے زمانے میں جب برائیاں اچھی ہو جائیں گی تو جو لوگ ایسے برائیوں کو مانتے ہیں اچھا، تو کیا کبھی برا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ وہ تو ہزار دلیل اس کے ہونے کے لیے اور اس کے اچھا ہونے کے لیے پیش کریں گے. کبھی معاشرے کے لحاظ سے، کبھی ورزش کے لحاظ سے، کبھی کسی نہ کسی چیز کے لحاظ سے اس کا فائدے جو ہے آپ کے سامنے گنواتے رہیں گے. تو اسی لیے امام حسین نے فرمایا کہ اسیر و بصیرت جدی و ابی، میں اپنے نانا رسول خدا اور اپنے بابا کی سیرت کو زندہ کرنا چاہتا ہوں. جس سیرت میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کے بارے میں تذکرہ ہے، وہ وہی امر بالمعروف ہے جو رسول کے زمانے میں امر بالمعروف تھا. یہ وہی نہی از منکر ہے جو میرے بابا اور رسول کے زمانے میں برائی تھی، اس کو روکنے کے لیے میں قیام کر رہا ہوں. تو اعزان گرامی، اگر ہم کربلا کے بارے میں دیکھیں گے اور کربلا والوں کو دیکھیں گے تو ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ آخر یہ جو واقعہ پیش آیا ہے، جو امام حسین کے مقابل میں یہ لشکر آیا، یہ 30,000 کا لشکر یا اس سے کہیں زیادہ، کم سے کم 30,000، تو یہ لشکر امام حسین کے مقابل میں آیا ہے. اس کی وجوہات کیا تھی؟ کیا وجہ تھی کہ اتنے عظیم لشکر امام حسین کے مقابل میں آ گئے، جبکہ امام حسین فرزند رسول ہیں، زہرا کے لال ہیں. رسول نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین دونوں جنت کے سردار ہیں. جب رسول کے زبانی لوگوں نے ان احادیث کو سنا تھا تو کیا وجہ تھی کہ سن 61 ہجری میں حسین کے مقابلے میں آ گئے؟ اس کا مطلب دین کتنا تبدیل ہو چکا ہے، اس کی کچھ نہ کچھ وجوہات ہوں گی. تو آج کی شب میں کچھ وجوہات آپ کے سامنے پیش کرنے ہیں. ایک صلوات پڑھی بآواز بلند بر محمد محمد
جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو تاریخ میں آپ دیکھیں بہت سی قومیں ایسی آئی تھیں جو بہت ان کا دبدبا تھا، بہت زیادہ ان کے اندر تمدن پایا جاتا تھا. انہی قوم میں سے ایک قوم تھی قوم بنی اسرائیل. قوم بنی اسرائیل کو خدا نے قرآن میں کہا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میں نے قوم بنی اسرائیل کو عالمین پر فضیلت بخشی. یہی قوم بنی اسرائیل جس کو اللہ نے اس زمانے کے لحاظ سے اس زمانے والوں پر قوم بنی اسرائیل کو فضیلت بخشی، اسی قوم بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الْمَسْكَنَةُ، یعنی یہ لوگ ان لوگوں پر ذلت اور ان لوگوں پر بیچارگی عائد ہو گئی. جس قوم کو اللہ نے فضیلت بخشی عالمین پر، آخر کیا وجہ تھی کہ وہی قوم ذلت اور بیچارگی کی شکار ہو گئی؟ 4 وجہ ہے، قرآن نے بتایا ہے کہ 4 وجہوں سے یہ قوم ذلیل ہو گئی. ایک پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ آیات الہیہ کا انکار کرتے تھے. جو اللہ کی آیتیں تھیں، جو اللہ کی نشانیاں تھیں، ان نشانیوں کو انکار کرتے تھے. دوسری وجہ کیا ہے؟ دوسری وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ انبیاء الہی کو قتل کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍ، ناحق انبیاء الہی کو قتل کرتے تھے. کبھی کبھی ایک دن میں 50 نبیوں کو قتل کرتے تھے، اور قتل کرنے کے بعد ان کو احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ہم نے کتنا غلط کام اور کتنا گناہ انجام دیا ہے. تیسری وجہ قرآن بتاتا ہے کہ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ. تیسری وجہ کیا ہے؟ چونکہ یہ لوگ گنہگار تھے. جب انسان گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو یہ گناہ انسان کو بدبختی کی طرف لے کے جاتے ہیں. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ، اور یہ لوگ تجاوز کار تھے. ان 4 چیزوں کی وجہ سے قوم بنی اسرائیل جو ہے ذلت کا شکار ہوئی. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور بیچارے کی شکار. جس قوم کو اللہ نے فضیلت بخشی وہ قوم ذلیل ہو گئی. جب ہم بررسی کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، تو ہم کو نظر آتا ہے پہلی چیز جس کی وجہ سے جو افراد امام حسین کے مقابل میں آئے تھے، اس کی پہلی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی یاد کو بھلا دیا تھا. قرآن مجید میں آیت ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ. قرآن مجید ارشاد فرماتا ہے کہ تم ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جن لوگوں نے اللہ کو بھلا دیا. فَأَنْسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، جس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا تم خود اپنے کو بھول جاؤ گے، اپنے آپ کو بھول جاؤ گے. تم یہ سمجھ نہیں پاؤ گے کہ تم کس مقام پر ہو، کس ضلالت میں جا رہے ہو، کس بدبختی میں جا رہے ہو. بہت سے ایسے جوان ہوتے ہیں، زندگی تو گزار رہے ہیں، دن ہوتی ہے، رات ہوتی ہے، کالج جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں، مختلف کام انجام دیتے ہیں، لیکن تب بھی ان کو لگتا ہے کہ ہم جو ہے بہت سردرگم ہیں. ہم کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ ہماری زندگی کیسے چل رہی ہے، ہم کو کیا کرنا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ خدا فرماتا ہے تم نے اللہ کو بھلا دیا ہے. جب انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں انسان خود بھی جو ہے گمراہ ہو جاتا ہے. خود بھی اس کو سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں اور میرے ساتھ کیوں ایسا ہو رہا ہے. اس کی کیا وجوہات انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے؟ پہلی چیز جو اس کے لیے بہت زیادہ انسان کو اللہ سے دور کر دیتی ہے وہ ہے انسان کا قرآن مجید سے جو رابطہ ہے وہ کمزور ہو جانا. جب انسان کا قرآن سے رابطہ کمزور ہو جائے گا، جب قرآن پڑھنے سے، قرآن کی آیتوں پر عمل کرنے سے انسان گریز کرے گا تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ انسان جو ہے اللہ کی یاد سے دور ہو جائے گا. اور یہی قرآن کبھی کبھی قرآن کا اثر اتنا ہوتا ہے کہ انسان ایک آیت پڑھتا ہے اور اس ایک آیت سے اس کی پوری زندگی تبدیل ہو جاتی ہے. اور کبھی انسان آیتوں پہ آیت پڑھتا جاتا ہے لیکن نہ اس کے کہ وہ ہدایت کی طرف جائے بلکہ اور گمراہی کی طرف جاتا ہے. دونوں کے لیے جو ہے آپ دیکھیں قرآن مجید میں آیت ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
قرآن اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا جو شفا ہے، جو رحمت ہے، کس کے لیے؟ مؤمنین کے لیے۔ ولا یزید الظالمین الا خسارا، لیکن جو ظالم ہیں ان کے لیے یہی قرآن کس چیز کے باعث ہے؟ خسارہ کے باعث ہے، نقصان کے باعث ہے، درماندگی اور بیچارگی کے باعث ہے۔ یعنی قرآن مجید، یہی قرآن بعض لوگ کے لیے شفا ہے، بعض لوگ کے لیے رحمت ہے، اور یہی قرآن بعض لوگ کے لیے نقصان کا باعث ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ اس کی وجہ یہی ہے، چونکہ جب انسان قرآن کی آیتوں پر عمل نہیں کرے گا، اس کے زندگی میں قرآن کی آیتیں نہیں ہوں گی، تو یہی قرآن انسان گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ اتنے سارے فرقے ہیں، اتنے سارے مذہب اور مسلک ہیں، سارے مذہب اور مسلک جب بھی اپنے حقانیت کو ثابت کرتے ہیں تو کہاں سے ثابت کرتے ہیں؟ اسی قرآن سے ثابت کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے قرآن پڑھ کے کوئی علی والا بھی ہو سکتا ہے اور قرآن پڑھ کے کوئی یزید والا بھی ہو سکتا ہے، دونوں راستے ہیں، کیونکہ اللہ نے انسان کو اختیار دیا ہے۔ یہ گمراہی کیوں پیش آئی ہے؟ قرآن تو حق ہے نا، قرآن تو اللہ ہی کتاب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو نہیں پہچانا، حق کو نہیں پہچانا۔ جب انسان حق کو نہیں پہچانتا ہے، اپنے آپ کو نہیں پہچانتا ہے، تو جو معرفت اس کو ملتی ہے وہ غلط معرفت ملتی ہے، اور جس کے نتیجے میں انسان گمراہ ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھیے، ایک شخص ہے تاریخ میں امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے شامل ہیں، جن کا نام فضیل ہے، فضیل بن یسار۔ یہ فضیل ایک دن جو ہے، یعنی یہ فضیل کی شخصیت کس قدر اہم ہے کہ ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جہاں مختلف دیگر ائمہ اطہار کے راویوں میں جن لوگوں نے اماموں سے روایت نقل کی ہے اور سلسلے سند میں جن کے نام آتے ہیں تو کہتے ہیں یہ روایت صحیح ہے، ان میں یہ فضیل شامل ہے، فضیل بن یسار۔ موثق افراد میں سے ہیں، امام کے اصحاب میں سے ہیں، لیکن یہ شروع میں ایسا نہیں تھے۔ جوانی میں یہ ڈکیت تھے، ڈکیتی کیا کرتے تھے۔ ایک دن کیا ہوا، ان کی نظر جو ہے کسی لڑکی پر پڑی، کسی خاتون پر پڑی، اور شب رات میں چوری کی نیت سے اور غلط نیت سے کسی کے گھر پہ چڑھ رہے تھے۔ وہیں پر دوسرے گھر سے قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی، شاید یہ واقعہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا۔ قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی اور جو قاری تھے وہ ان آیتوں کی تلاوت کر رہے تھے۔ أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا وہ وقت نہیں آ گیا ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے دل اللہ کے لیے نرم ہو جائیں، خاشع ہو جائیں۔ روایت میں ملتا ہے کہ ان آیتوں کو سننے کے بعد، اسی ایک آیت کو سننے کے بعد وہیں پہ وہ سوچ میں پڑ گیا کہ آخر میں کیا کر رہا ہوں، یہ میں کیوں کر رہا ہوں۔ اسی سوچ میں وہ تبدیلی آئی جس کی وجہ سے وہ اس چوری سے ہی باز آیا، اس کے بعد توبہ کیا، اور اللہ کی بارگاہ میں جب انسان واپس آتا ہے تو اللہ تو انتظار میں رہتا ہے کہ کب میرا بندہ میرے بارگاہ واپس آ جائے اور میں اس کو بخش دوں۔ واپس آنے کے بعد نہ صرف یہ کہ بخشا گیا بلکہ امام صادق کے اصحاب میں شمار ہو گئے، وہ بھی موثق افراد میں۔ تو عزیزو، یہ کہ انسان ابھی کیا ہے یہ معنی نہیں رکھتا ہے، اس کا انجام کیا ہوگا یہ معنی رکھتا ہے۔ اسی لیے جب بھی دعا کریں تو ہمیشہ اپنے انجام کے لیے دعا کریں کہ پروردگار ہمارا انجام بخیر پر ہونا چاہیے۔ سید قطب جو تفسیر کسی مفسرین میں سے ایک مفسر جن کا نام سید قطب ہے، ابھی تفسیر کا نام یاد نہیں آ رہا ہے، ان کا واقعہ ہے کہ یہ اور 5 لوگ ان کے ساتھ شامل تھے۔ یعنی قرآن کی فضیلت دیکھیے کہ قرآن کا اثر کیا ہوتا ہے، جب انسان کے دل پر قرآن کا اثر ہوتا ہے تو کیسے اور کہاں پہ ہو جاتا ہے۔ یہ سید قطب ہے 5 لوگوں کے ساتھ جو ہے مصر کے رہنے والے تھے، مصر سے کشتی کے ذریعے سے امریکہ جا رہے تھے۔ تو ان کا بیان ہے کہ ہم جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے، بہرحال سفر میں انسان نماز تو واجب ہے انسان پر، کشتی پر تھے، کبھی کشتی کے عرشے پر جو ہے آ کر کے ہم نماز پڑھتے تھے۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جمعے کا وقت تھا، یہ میں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ جو ہے جمعہ پڑھ لیتے ہیں، 5 لوگ ہیں، جمعہ ہو سکتی ہے، جمعہ پڑھ لیتے ہیں۔
چنانچہ ہم لوگ جو ہے کشتی پر آئے اور آنے کے بعد ایک جگہ جو ہے کشتی پر ہم لوگ جمعہ پڑھنے لگے، اور ایک خاتون تھی جو اٹلی کے رہنے والی تھی، وہ ہم لوگ کو دیکھ رہی تھی دور سے۔ جب میں نے نماز ختم کر لی، نماز پڑھ لی، نماز سے فارغ ہو گئے، تو وہ خاتون میرے پاس آتی ہیں اور کہتی ہیں کہ یہ جو آپ پڑھ رہے تھے یہ کیا تھا مطلب؟ تو وہ پہلے سمجھ نہیں پائے، چونکہ بہت ساری چیزیں جمعہ کی نماز میں ہوتی ہیں۔ تو جب انہوں نے حالات بتائی اور اس طرح سے، تو سمجھ میں آ گئی ان کو کہ وہ سورہ جمعہ کے بارے میں بات کر رہی ہے۔ تو کہنے لگی جیسے ہی میں نے اس جو آپ پڑھ رہے تھے اس کو میں نے سنا، میرے دل منقلب ہونے لگا۔ تو پوچھا کیا ہے؟ بتائیے سورہ جمعہ ہے، قرآن کا ایک سورہ ہے، تفصیل سے بتایا اس کا ترجمہ یہ ہوگا۔ تو اس کے نتیجے میں وہ بتاتے ہیں کہ وہ خاتون مسلمان ہو گئی، اور نہ کہ وہ صرف وہ مسلمان ہوئی بلکہ اس نے جب جا کے اپنے دیگر رشتہ داروں کو بھی بتایا تو اس کے رشتہ داروں میں بھی کچھ لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو ایک قرآن کی آیت ہے جو خود بھی نہیں پڑھ رہے ہیں، صرف سن رہے ہیں، سمجھ میں بھی نہیں آ رہی کیا پڑھ رہے ہیں۔ عربی میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہماری زبان بھی نہیں ہے، لیکن تاثیر ایسی ہو گئی کہ دل منقلب ہو گیا۔ تو عزیزان گرامی، کبھی قرآن کی آیت، ایک آیت سن کر کے انسان منقلب ہو جاتا ہے، اور کئی پورا قرآن انسان حفظ کر لیتا ہے، لیکن تب بھی اس کو جو ہے قرآن سمجھ میں نہیں آتی ہے، دین سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اور جب انسان قرآن کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے تو اس کا انجام وہی ہوتا ہے جو وسیم رضوی کا ہوا۔ اولاد نبی ہوتے ہوئے اور کس حالت میں ابھی ہیں؟ تو عزیزان گرامی، اگر انسان قرآن کی آیتوں کو جھٹلائے گا، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلائے گا، تو اس کا انجام وہی ہوگا جو بنی اسرائیل کا انجام ہوا، ذلت و خواری اس کے عائد ہوگی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان نماز سے غافل ہو جائے، انسان عبادتوں سے غافل ہو جائے۔ جب انسان نماز سے غافل ہوتا ہے تو یہ باعث بنتا ہے کہ انسان اللہ سے دور ہو جائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے ویل للمصلین، نماز پڑھنے والوں پر ویل ہو، وائے ہو، کس پر؟ نماز پڑھنے والوں پر۔ بھائی وائے ہو کس؟ نماز پڑھنے والوں پر کیوں وائے ہوگا؟ نماز نہ پڑھنے والوں پر وائے ہونا چاہیے نا۔ جو نماز نہیں پڑھ رہے ہیں اللہ کو کہنا چاہیے کہ ان پر وائے ہے۔ اور ویل کے بارے میں روایتوں میں ملتا ہے کہ ویل ایک جگہ ہے جہنم کی، ایک جگہوں میں سے اس کا نام ویل ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے ویل للمصلین، ویل ہے کس پر؟ نماز پڑھنے والوں پر۔ کیوں بھائی؟ اس کی وجہ یہ ہے الذین هم فی صلاتہم ساہون، وہ لوگ کون نمازی، کیسے نمازی پر اللہ جو ہے ویل کہہ رہا ہے؟ وہ نمازی جو نماز کو ہلکا سمجھتے ہیں، نماز کو نہیں سمجھتے، یعنی اس کو لائق ارزش اور لائق مقام چیز نہیں سمجھتے ہیں، یعنی نماز ان کی نظر میں کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اسی لیے قرآن کہہ رہا ہے ویل للمصلین۔ نماز پڑھنے کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں گے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر انسان نماز کو اول وقت پڑھتا ہے تو نماز خدا کی بارگاہ میں جاتے جاتے نمازی کو دعا دیتے جاتی ہے، پروردگار جس طرح اس نے میری عزت رکھی تو بھی اس کی عزت رکھ۔ لیکن جب انسان نماز کو اہمیت نہیں دیتا ہے، آخر وقت پڑھتا ہے، تو نماز جاتے جاتے نمازی کو بد دعا دیتی ہے، جس طرح اس نے مجھے ذلیل کیا ویسے اللہ تو اس کو ذلیل کر دے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب نماز کو اول وقت پڑھتے ہیں یعنی نماز کو ہم اہمیت دے رہے ہیں۔ جیسے جب آپ دعوت میں جائیں اور آپ رشتہ داری میں ہو، شادی بیاہ ہو، آپ کو دعوت دے دیا جائے، سب کو پوچھا گیا، سب کو کھانے کے لیے پوچھا گیا، آپ بھی وہاں بیٹھے تھے، آپ کو نہیں پوچھا۔ دعوت آپ کو دی ہے، آپ کو آخر میں پوچھا۔ آپ گھر پہ جائیں گے، بیوی سے لڑیں گے اب میں نہیں جاؤں گا، ان کی شادی میں نہیں جاؤں گا، نہ تم جانا کبھی ان کے پروگرام میں۔ کیوں بھائی کیا ہو گیا؟ کھانا نہیں ملا، بھگا دیا؟ کہا نہیں سب کچھ ملا، کھانا ملا، بٹھایا بھی، جو کچھ باقی لوگوں کو ملا تھا اس سے کہیں زیادہ بھی ملا، تو پھر تب کیا دقت ہے؟ کہا نہیں بعد میں پوچھا مجھ کو، جب سب نے کھا لیا تب مجھے پوچھا۔ تو پتہ چلا کہ اگر بعد میں پوچھتے ہیں تو ذلت ہوتی ہے، معاشرے میں یہی تو ہوتا ہے نا۔ تو اسی طرح سے نماز بھی
اگر نماز کو اول وقت پڑھیں گے تو نماز کو عزت دینا ہے، نماز کو آخر وقت پڑھیں گے نماز کو ذلت دینا ہے۔ صلوات پڑھے بآواز بلند پر محمد تو عبادتوں میں خاص طور سے نماز میں جب انسان نماز میں تاخیر کرتا ہے، نماز میں توجہ نہیں دیتا ہے تو انسان اللہ کی یاد سے دھیمے دھیمے غافل ہو جاتا ہے۔ تیسری چیز جو ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کر دیتی ہے اور یہ باعث بنتا ہے کہ انسان اللہ کو بھلا دے، وہ ہے حق کو قبول نہ کرنا۔ جب انسان حق کو قبول نہیں کرتا ہے تو انسان گمراہی کی طرف جانے لگتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے جنگ جمل میں زبیر، طلحہ و زبیر دو لوگ تھے جنہوں نے مولا کائنات سے بیعت کی تھی۔ زبیر کے بارے میں یہاں تک ملتا ہے کہ مولا کائنات فرماتے ہیں زبیر اہل بیت میں سے تھا، زبیر اہل بیت میں سے تھا، لیکن جب سے اس کا بیٹا پیدا ہوا تب سے جو ہے اس کی وجہ سے وہ ہمارے درمیان سے چلا گیا۔ زبیر کی شخصیت اس قدر اہم ہے کہ جب شہزادی وصیت کرتی ہے مولا کائنات کو کہ مجھے رات میں غسل دینا، رات میں دفن کرنا، یہ سب میرے جنازے میں نہ آئے، تو آخر میں یہ کہتی ہے اے علی اگر تم سے یہ نہ ہو پائے تو میں زبیر کو وصیت کروں۔ یعنی اس قدر جو ہے زبیر شامل ہے اہل بیت اور مولا کائنات کے اصحاب میں۔ لیکن کیا ہوا، یہی زبیر جنگ جمل کو ایجاد کیا اور مولا کائنات کے مقابل میں، وہ الگ بات ہے کہ بعد میں الگ ہو گئے، لیکن امام کے مقابل میں آ جانا یہی کافی انسان کی گمراہی کے لیے۔ ایک ایسے شخص کے بارے میں انسان کس طرح سے، جب انسان حق کو صحیح سے نہیں پہچانتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیے جب انسان حق کو نہیں پہچانتا ہے تو جب امام معصوم آ کر کے اس کو اپنی طرف بلاتے ہیں تو وہ کس طرح سے امام کو جواب دیتا ہے۔ حر ابن عبید اللہ ابن حر جوفی، دو حر کربلا کے تاریخ میں ملتے ہیں۔ ایک حر ابن یزید ریاحی ہے جو عاشور کے دن امام سے آ کر کے مل لیے، عمر سعد کے لشکر میں تھے، سپہ سالار تھے، اور ایک حر جوفی ہے، آپ نے مختار نامہ دیکھا ہوگا تو اس میں بھی دیکھا ہوگا۔ حر جوفی جب اس کو معلوم پڑا کہ امام حسین علیہ السلام کربلا کی طرف آ رہے ہیں تو وہ کوفے سے نکل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ وہی تھی جو اس نے امام حسین کو بتائی۔ جب امام حسین کربلا کے نزدیک ایک مقام پر پہنچے تو امام نے ایک خیمہ دیکھا، اس خیمے کی طرف ایک شخص کو بھیجا جو اسی کے خاندان میں سے تھا، جوفی خاندان میں سے۔ وہ حر کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو مولا تم کو بلا رہے ہیں، اور ساری باتیں بتاتا ہے، یہ سلسلہ ہے۔ اور تو کہتا ہے میں تو کوفے سے اسی لیے نکلا تھا تاکہ میرا امام سے مقابل ہو نا، میں امام کا سامنا کر نہ سکوں، اسی لیے میں کوفے سے نکلا تھا۔ اس کی نصیحتوں کا اثر نہیں پڑا، خود امام معصوم کچھ لوگ کو لے کر کے اس کے خیمے میں آتے ہیں، پھر اس کو دعوت دیتے ہیں، کہتے تم لوگوں نے خطوط بھیجے، مجھے بلائے تھے، یہ تمام باتیں امام نے بتائی۔ اس نے کہا دیکھیں مولا، امام نے پوچھا یہ بتاؤ اب تمہارا کیا نظریہ ہے، تم کیا چاہتے ہو، ہمارا ساتھ دو گے یا ہمارے خلاف ہو؟ کہنے لگا مولا نہ میں آپ کے ساتھ ہوں نہ میں آپ کے خلاف ہوں۔ دیکھیے میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بچیاں ہیں، میری لڑکیاں، میرے بیٹے ہیں، مجھے ان کے جان کے بارے میں خوف ہے، ابن زیاد ان کو ختم کر دے گا، ان پر ظلم ڈھائے گا۔ لیکن امام سے کہتا مولا میرے پاس ایک گھوڑا ہے، بہت اچھا گھوڑا ہے، اتنا اچھا گھوڑا ہے کہ اگر کسی کا پیچھا کیا میں نے اس تک پہنچ گیا ہوں، اور اگر کسی سے میں بھاگا ہوں تو مجھ تک کوئی پہنچ ہی نہیں پایا، اور یہ میری تلوار ہے، کسی پہ وار نہیں کیا مگر یہ کہ وہ ختم ہو گیا۔ یہ دو چیزیں میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر کچھ اور بھی چاہیے تو بتائیے۔ تو مولا کہتے ہیں مجھے نہ تمہاری تلوار چاہیے نہ تمہارا گھوڑا چاہیے، میں تو تمہارے لیے آیا تھا، تمہارے گردن پر کچھ گناہ ہے، میں چاہتا ہوں کہ تم اس چیز سے خلاص ہو جاؤ۔ چونکہ جنگ صفین میں یہ حر جوفی مولا کائنات کے مقابل میں تھا، معاویہ کے ساتھ تھا۔ بہرحال ایک شخص کو امام بلا رہے ہیں، خود خیمے میں جا کر کے اس کو بلا رہے ہیں، اور وہ شخص جو ہے امام کا ساتھ نہیں دے رہا ہے، چونکہ معرفت امام حاصل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے جب کربلا کے میدان میں امام نے بعض لوگوں کو نام کے ساتھ کہا ہے کہ تم نے خط لکھا تھا، تم نے خط لکھا تھا اور ہم کو بلایا تھا،
امام خود کہتے ہیں کہ کیا بات ہے کہ تمہارے دلوں میں میری باتوں کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہی ہے کہ انسان جو ہے جب حق کو نہیں پہچانتا ہے تو پھر انسان اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ جس انسان نے اللہ کو بھلا دیا، اس انسان نے اس کے رسول کو بھلا دیا، اس کے ولی کو بھلا دیا۔ اسی لیے ہم نماز میں دعا کرتے ہیں اللہم عرفنی نفس، پروردگار اپنی معرفت عطا فرما۔ پھر کہتے ہیں کہ اپنے رسول کی معرفت عطا فرما، پھر کہتے ہیں اپنے ولی کی معرفت عطا فرما۔ چونکہ اگر اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوگی تو رسول کی معرفت نہیں ہوگی، رسول کی معرفت نہیں ہوگی تو اس کے ولی کی معرفت نہیں ہوگی۔ تو عزیزان گرامی، تیسری وجہ یہ کہ انسان حق سے جب دور ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں آ جاتا ہے، اور شیطان انسان کو کیا کرتا ہے؟ گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ، شیطان ان پر غالب ہو گیا، لہٰذا انہوں نے اللہ کو بھلا دیا۔ قرآن کی آیت ہے فَأُولَٰئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ، یہ ایسے لوگ کیا ہے؟ شیطان کے گروپ والے ہیں، حزب اللہ نہیں، یہ لوگ حزب شیطان ہیں۔ اس کے علاوہ نفاق، منافقت ایسی چیز ہے جو انسان کو اللہ کے ذکر سے دور کر دیتی ہے اور انسان کو امام معصوم کے سامنے کھڑا کر دیتی ہے۔ ایک مثال اور پھر آپ کی زحمت تمام۔ ایک شخصیت ہے جو کربلا کے میدان امام کے مقابل میں آئی ہے، شبس ابن ربعی۔ یہ شبس کون ہے؟ یہ شبس اتنا بڑا منافق تھا کہ رسول کے زمانے جب ایمان لایا، رسول کے جانے کے بعد پھر یہ جو ہے معاویہ کے ساتھ ہو گیا۔ پہلے مولا کائنات کے ساتھ تھا، مولا کائنات کے ساتھ یہاں تک کہ جنگ صفین میں بھی شامل تھا، لیکن جنگ صفین میں جب خوارج الگ ہو گئے تو یہ خوارج کے ساتھ ہو گیا۔ پھر وہاں سے بھاگ کر کے معاویہ سے پیوست ہو گیا۔ پھر معاویہ کے زمانے میں جب تک حکومت رہی تب تک معاویہ کے ساتھ تھا، مولا کائنات جدا تھا۔ مولا کائنات کے بعد معاویہ کے بعد پھر یہ کوفہ چلا گیا، پھر یزید کے ساتھ عمر 7 کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ 7 محرم کو لشکر لے کے 4000 کا لشکر امام حسین کے مقابلے میں آیا۔ یہ وہی شخص ہے جس نے امام حسین کو بھی خطوط لکھے تھے۔ کربلا کے میدان میں امام نے باقاعدہ اس کا نام لے کے کہا شبس تم نے ہم کو کیا خط نہیں لکھے تھے کہ باغات تیار ہیں، مولا آ جائیے، زراعت تیار ہے، باغات تیار ہے، ہمارے دل آپ کی طرف منسلک ہیں، تم نے خط نہیں لکھے تھے؟ تو یہ بے شرمی کے ساتھ انکار کرنے لگتا ہے۔ امام خطوط دکھاتے، دیکھو کچھ خطوط تمہارے خطوط ہیں یہاں پہ۔ تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جب منافقت ہوتی ہے تو انسان، یہ منافقت کہاں سے آتی ہے؟ وہی شیطان، حب دنیا، حب ریاست، حب مال۔ عمر 7 اس ایک رائے کی حکومت کے لیے، ایک شہر کی حکومت کے لیے امام حسین کے مقابل میں آیا۔ امام حسین نے اس سے کہا بھی کہ دیکھو تمہیں وہ ملک نہیں ملے گا، وہاں کا گیہوں تک نصیب نہیں ہوگا تم کو۔ امام حسین نے اس کی عاقبت بھی بتا دی، لیکن جس کے دل میں شیطان بیٹھ جاتا ہے، جس کے دل میں حب دنیا آ جاتی ہے، تو وہ انسان امام کے مقابل میں آ جاتا ہے۔ جس کے دل میں مال حرام آ جاتا ہے وہ امام کے مقابل میں آ جاتا ہے۔ تو ہم کو ان تمام چیزوں سے بچنا چاہیے، نفاق سے بچیں، حرام مال سے بچیں، نہیں تو کہیں ہمارا حشر وہی نہ ہو جائے جو شمر کا ہوا، جو عمر 7 کا ہوا۔ چونکہ شمر بھی جو ہے امام علی علیہ السلام کے ساتھ جنگ صفین میں شامل تھا، یہاں تک کہ جنگ صفین میں زخمی بھی ہو گیا تھا۔ اگر کوئی اور کاری زخم اس پر لگتا تو وہیں شہید بھی ہو جاتا، لیکن انجام کیا ہوا کہ امام کا قاتل بن گیا۔ تو عزیزان گرامی، جب انسان کا رابطہ قرآن سے دور ہو جاتا ہے، جب انسان کا رابطہ عبادتوں سے دور ہو جاتا ہے، اللہ سے دور ہو جاتا ہے، تو شیطان جب انسان کے قریب آ جاتا ہے اس کے نتیجے میں، تو شیطان انسان کو گمراہی کی طرف لے کے جاتا ہے، نفاق کی طرف لے کے جاتا ہے، انسان کو کمائی کے لحاظ سے حلال کی جگہ پر حرام کمائی کی طرف لے کے جاتا ہے، اور یہ وجوہات بنتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اتنا دور ہو جاتا ہے کہ پھر حق کی بات سنائی نہیں دیتی، پھر انسان امام معصوم کے مقابل میں آ جاتا ہے۔ بس عزاداران امام مظلوم، ایام عزا تیزی سے گزر رہے ہیں، چند دنوں بعد وہ دن آئے گا
جس میں امام حسین کا چہلم ہے. یہ ایام وہ ایام ہے، ایام عزا ہے. آج جس شہزادی کی مصیبت کو سننے اور بیان کرنے آئے ہیں وہ وہی شہزادی ہیں کہ اپنے بابا کو یاد کر رہی تھی. وہی شاید جن کے بارے میں امام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں سکینہ اور رباب نہ ہو. کس قدر امام حسین کا اپنی بیٹی سے لگاؤ تھا، جتنا امام حسین کا لگاؤ تھا اپنی بیٹی سے، اس سے زیادہ جناب سکینہ کا اپنے بابا سے لگاؤ تھا. سکینہ جب بھی یاد کرتی تھیں تو اپنے بابا کو یاد کرتی تھیں. یاد کیجئے اس منظر کو، سکینہ پر کس قدر مصیبتیں پڑیں. تاریخ لکھنے والے تھک جائیں گے، قلم خشک ہو جائے گا، لیکن مصیبت ختم نہیں ہوگی. کن کن چیزوں کا مصیبتیں تذکرہ کہاں کہاں تاریخ لکھے گی. کیا اس وقت کو لکھے گی جب امام حسین مقتل میں جا رہے تھے. زینب و ام کلثوم تمام اہل حرم سے امام سجاد سے ودا ہو لیے. اب امام جب مقتل کی طرف جا رہے ہیں لیکن رہوار آگے نہیں بڑھتا ہے. جب امام نے مڑ کے دیکھا تو ایک مرتبہ کیا نظر آتا ہے امام کو. امام دیکھتے ہیں کہ سموں سے ایک بچی لپٹی ہوئی ہے. امام کی چہیتی بیٹی جناب سکینہ سموں سے لپٹی ہیں. کہتی ہیں بابا، اے بابا مقتل میں جا رہے ہو. بابا اب تک مقتل میں جو گیا واپس نہ آیا. بابا دیکھو مقتل میں جاؤ لیکن ایک بار رہوار سے زمین پہ آؤ. لو حسین زمین کربلا پر آ گئے. کہا بابا ایسے نہیں، زمین کربلا پر لیٹ جاؤ. حسین لیٹ گئے. سکینہ نے اپنا سر بابا کے سینے پہ رکھا، وہی جگہ جہاں پہ سکینہ کو سکون ملتا تھا. حسین نے سکینہ کو تسلی دی. ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب مقتل سے حسین کا رہوار خیام کی طرف آیا. اہل حرم خیام میں ہے. جیسے ہی حسین کے گھوڑے کی آواز آئی سب خیام سے باہر آتی ہیں. کیا منظر دیکھتی ہیں کہ زین ڈھلا ہوا ہے، خون سے خضاب ہے. سب بین کرتی ہیں، گریہ وزاری کرتی ہیں. کوئی کہتا ہے میرے آقا کو کہاں چھوڑا، لیکن سکینہ نے کہا اے اسب با وفا، مجھے معلوم ہے میرے بابا شہید کیے گئے. بس اتنا بتا دو کہ میرے بابا کو پانی دیا یا پیاسا ہی شہید کر دیا. عزاداران امام مظلوم ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب خیام میں آگ لگی شہزادیاں صحراؤں میں بھاگنے لگیں. راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا ایک بچی کے دامن میں آگ لگی تھی. سکینہ کے دامن میں آگ لگی. سکینہ صحرا کی طرف دوڑ رہی ہے. سکینہ کی آگ بجھانے کے لیے حمید بن مسلم کہتا میں آگے بڑھا. شہزادی نے کہا میں سیدانیوں مجھے ہاتھ نہ لگانا. پھر پوچھا کہ مدینہ نجف کا رخ کدھر ہے.
کہا نجف کو کیوں پوچھتی ہو؟ کہا میں علی مرتضیٰ کو بلانا چاہتی ہوں تاکہ میری مشکل کشائی کریں۔ ایک وقت وہ بھی آتا ہے کہ جب شام غریبہ میں سیدانیہ زینب ام کلثوم بچوں کو دیکھتی ہے تو دیکھتی ہے سکینہ نہیں ہے۔ صحرا کی طرف جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے؟ مقتل میں ایک لاش پر سکینہ اپنا سر رکھ کے لیٹی ہوئی ہے، سو رہی ہے۔ جا کے سکینہ کو جگایا، سوال کیا بیٹا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا پھوپھی اماں یہ میرے بابا کی لاش ہے۔ کہا بیٹا تمہیں کیسے پتا چلا کہ یہ لاش بے سر تمہارے بابا کی لاش ہے؟ کہا میرے دامن میں آگ لگی، میں صحرا کی طرف بھاگی، بابا بابا کر کے آواز دے رہی تھی، ایک لاش بے سر سے آواز آئی، الیہ الیہ بنیہ، اے میرے لال میرے آغوش میں آ جاؤ۔ عزاداران امام مظلوم یہ بچی روتی رہی بابا کو، جب بھی شمر تماچے مارے بابا کو یاد کرے۔ شام کے زندان میں یہ قافلہ پہنچا، ایک شب بچی باپ کو یاد کر رہی تھی، سوتے سوتے جاگتی ہے، رو کے کہتی ہے مجھے بابا چاہیے، ابھی ابھی بابا یہاں آئے تھے، مجھ سے باتیں کر رہے تھے۔ آواز جیسے ہی گریہ کی آوازیں بلند ہونے لگی، ظالم کے دربار میں گئی، ظالم نے سر حسین کو بھیجا، ایک خان میں رکھ کر کے اوپر سے روپوش رکھا، جب سکینہ کے سامنے پیش کیا، بچی سمجھی کہ غذا بھیجا ہے، کہا مجھے بھوک نہیں لگی ہے، مجھے بابا چاہیے۔ اب جو روپوش کو ہٹایا تو کیا دیکھا؟ بابا کا کٹا ہوا سر ہے، بابا کو پاتے ہی اپنے آغوش میں لیا، رخسار کو رخسار پہ رکھا، بین کرتی ہے بابا آپ کے بعد سکینہ کو تماچے لگے، بابا سکینہ کے کانوں سے گوشوارے چھنے، بین کرتی جاتی ہیں، ایک بار دیکھتی ہیں بیبیاں کہ بچی چپ ہو گئی، سمجھی شاید سکون ملا ہے، آرام ملا ہوگا۔ جناب زینب آگے بڑھتی ہے، اب جو شانہ ہلایا تو سکینہ کی روح پرواز کر گئی۔ آخری فقرہ جب یہ قافلہ یزید کے دربار سے شام سے نکلا، جب ساری اماریاں تیار ہو گئی، جناب زینب نے سب کو اماری پر بٹھا دیا، ایک مرتبہ رباب دوڑ کے زندان شام میں جاتی ہے، قبر سکینہ پر ہاتھ رکھ کے کہتی ہے بیٹا تمہیں وطن جانا بہت زیادہ امید تھی، بیٹا دیکھو ہم وطن جا رہے ہیں، بیٹا اٹھو ہم مدینے جا رہے ہیں۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔
پروردگار تجھے واسطہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا ہماری اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ پروردگار ہمارے والدین گناہان صغیرہ کبیرہ کو معاف فرما۔ پروردگار ہمیں نیک اعمال انجام دینے کی توفیق عطا فرما۔ شیعیان حیدر کرار محبین اہل بیت اطہار جہاں کہیں ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے ناصر و اعوان میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم